السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور احتساب، تیسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین اور بندہ مومن کے درمیان عبد اور معبود کا رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا، ایمان کی دوسری شق محمد رسول اللہ کی گواہی اتنی ہی سچی ہوگی۔ اگر احتساب نفس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عقیدہ توحید کے شیشے میں بال ہے تو عقیدہ رسالت میں جھول لازمی ہوگا۔ اللہ پہ پختہ ایمان ہی ہمیں یہ ماننے پہ مجبور کرتا ہے کہ اس نے اپنا ایک پیغمبر ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ وہ انسانوں میں سے ایک انسان، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ خاص الخاص خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنا محبوب بنایا، امام الانبیاء بنایا، ہمارے لیے اسوہ کامل بنایا۔ رب نے ان کا درجہ جو مقرر کر دیا، کوئی اس کو نہ بڑھا کر رب کے برابر کر سکتا ہے، نہ اس کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر توحید کی اعلیٰ ترین ایمانی کیفیت پا کر مجھ سے محبت محسوس ہوتی ہے تو اس کا ثبوت بھی پیش کرو، اور وہ ثبوت میرے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ سب کے لیے اسوہ کامل وہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 31 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ رسول کی اطاعت سے ہی میری محبت کا اندازہ ہوگا۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار اپنا محاسبہ کریں کہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قائم کیا وہ کس نہج پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنایا کہ اتباع نبی کی شرط پہ میری محبت حاصل ہوگی، اور حکم دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے یہ۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتنے سرخرو ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر یعنی فیصلے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سرہی گمراہی میں پڑے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اس کی اطاعت کو اپنی مرضی سے من کی خواہش پہ سمجھا اور اسی چاہت کو دین سمجھا تو پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم نے تو رب کی مرضی کے خلاف کیا اور اس پہ اصرار بھی کیا تو گمراہی کو منتخب کر لیا۔ گویا کہ جو پیمانہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا، ہم نے اس سے انحراف کی پالیسی اپنائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بشر کہا، ہم نے غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں حاضر و ناظر بنا دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خیر ہی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر ہم مصر ہیں کہ وہ غیب سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے لیے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں اور شفاعت کے لیے ایک پیمانہ رکھا ہے، مگر ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ شفاعت کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں، شفاعت ہمارا حق ہے کہ آخری نبی کے امتی ہیں۔
کبھی تصور کیا ہم نے کہ جب میدان حشر میں ہمارا نام پکارا جائے گا تو ہمارا نام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھے گا یا اداس اور خفگی لیے ہوگا؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کے اذن سے جنت میں پہلے پہل داخل ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ فخر کریں گے؟ یا ہم وہ نکمے نالائق امتی ہوں گے جن کی شفاعت کا اذن ملنے کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے رہیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ اپنے پیارے نبی کو تکلیف دینے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت اللہ سے کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اگر ان میں ہمارا نام بھی شامل ہوا تو کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور یہ ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ سیرت نبی کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور لسٹ بنائیں کہ کتنی بدعات زندگی میں فرض سمجھ کر اپنا رکھی ہیں۔ محاسبہ کریں اپنا کہ شفاعت کے قابل کون کون سے اعمال ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے اعمال سنت رسول کے مطابق پائے گا اسی کو قبول کرے گا، اسی کی شفاعت کا اذن دے گا۔ رب العزت تو اسی سے خوش ہوگا جو اس کے نبی کا کہنا مانے گا۔ ہم اندازہ لگائیں کہ صبح سے شام تک کتنے کام ایسے ہیں جو مسنون طریقے سے کرتے ہیں اور بدعات سے پاک ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سوچ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا رشتہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو مقام اپنے نبی کا مقرر کر کے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو بعین ہی تسلیم نہیں کرتے تو اللہ کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ توحید اور ایمان کے منافی نہیں؟ عقیدہ توحید اور رسالت میں پختگی نہ ہوگی تو ساری عبادتیں بھی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی نہ ہوں گی۔ اپنے غلط افکار پہ اللہ تعالیٰ کے حضور صدق دل سے معافی مانگی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اتباع کے لیے سچا علم عطا فرمائے، وہی علم جو خود رب نے اتارا ہے، غلو کے فتنہ سے بچائے۔ سیرت النبی کا مطالعہ قرآن و حدیث کے ساتھ لازمی کیا جائے، روزانہ ایک سنت کو زندگی میں شامل کیا جائے اور بدعات کو ختم کیا جائے۔ نبی کریم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کیے جائیں جن سے شفاعت ملنے کی امید دلائی گئی ہے۔ درود شریف پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ سے اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مشن کو جاری رکھیں گے۔ کیا وعدے کی تجدید کے الفاظ تو سینکڑوں کے حساب سے ہوں اور وعدہ وفا نہ کیا جائے تو کیا یہ اتباع رسول ہوگی؟ اگر اتباع رسول نہ ہوئی تو اللہ سے محبت کیسے مانی جائے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دراصل وہ شجر طیبہ ہے جس پہ اعمال صالحہ کے پھل لگتے ہیں۔ طالب دعا گو بشرا تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔